تمام احباب خاموشی اختیار کریں، جو کھڑے بیٹھ جائیں، قاضی صاحب کے ادب میں بیٹھ جائیں، اللہ آپ سے راضی ہے، بیٹھ جائیں جس کو جگہ ملتی ہے. میرے پیارے قاضی سے محبت و تشریف رکھیں، جس کو جگہ ملتی بیٹھ جائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سبحان اللہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. سبحان اللہ. ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له. ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا واہ جی واہ، کیا بات ہے. مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے. آج کی یہ خوبصورت تقریب 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے مجلس اشاعت اسلام ملتان کے زیر اہتمام منعقد ہے. میں ایک طویل سفر کر کے آپ کے یہاں اپنے عزیز مولانا قاری عبدالرحیم قریشی حافظہ اللہ ان کی دعوت پر حاضر ہوا. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں نمونہ اسلاف حضرت مولانا علامہ عبدالحق مجاہد صاحب. اللہ علماء کرام کی سرپرستی میں ہمیں دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے آرام اور کام کو چھوڑا اور یہاں تشریف لائے. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے ماننے. بہت ساری باتیں کلام کی صورت میں اور ویسے بھی حضرت علامہ صاحب نے آپ کو بتائی اور سنائی ہیں. میں بھی کوشش یہی کروں گا انشاءاللہ کہ موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں.
کسی بھی بلند و بالا عمارت کو آپ دیکھیں، کتنی بلند ہے، کتنی مضبوط ہے، تو اہل نظر، اہل فکر، باشعور انسان فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا حیبک اللہ، حیبک اللہ، حیبک اللہ۔ جتنی بھی کوئی بلند و بالا عمارت ہے بہت خوب، بہت خوب۔ وہ تبھی ہے جب اس کی بنیاد اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بہت بڑی بات ہے۔ کسی بھی بلند عمارت کو دیکھنے پر جب یہ ذہن میں آئے تو پھر ذرا سوچئے تو صحیح، وہ عمارت جس کی بنیاد آمنہ کے لال نے رکھی تھی، وہ اسلام کی عمارت کیا بات ہے، جس کی بنیاد پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، واہ واہ، اور میں بلا جھجک علماء کرام کی موجودگی میں یہ جملہ اپنے لب پہ لا رہا ہوں کہ اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیاد جماعت پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ کیا ہے؟ جماعت پیغمبر ہے۔ اسلام کی بنیاد صحابہ ہیں، اسلام کی بنیاد جماعت پیغمبر ہے۔ بے شک۔ اسی لیے ابتدا میں تمہید کے طور پر ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد، سبحان اللہ، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ۔ دعویٰ کیا؟ میں الہ، پھر یہ اسی پر صرف اکتفا نہیں، واحد، سبحان اللہ، الہ میں اور اکیلا الہ، کیا بات ہے، الہکم الہ واحد، یہ دعویٰ، وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ سبحان اللہ، مجھے یہ علم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس انداز سے بیٹھیے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کوئی آپ کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے منتیں نہ کرنی کیا بات ہے، الہکم الہ واحد، وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ جتنا بڑا دعویٰ اتنی بڑی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ دعویٰ الوہیت کا، دعویٰ وحدانیت کا، دعویٰ ربوبیت کا، اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، سورج کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، چاند کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، دن کے آنے رات کے جانے، رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ یہ نظیم زمین و آسمان کا نظام یہ میرے دعوے پر دلیل ہے۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، میرا محبوب رسول ہے، میرا محبوب رسول ہے۔ اللہ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیکھو میرے محبوب کی رسالت سبحان اہل نظر کے حوالے، اور جو نئے سننے آئے ہیں ان تک اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ بیٹھے ہو، زمین و آسمان کے نظام نے یہ دیکھیے الخیر دائمی جنتری،
کیا مطلب ہے اس کا؟ جو وقت آج نوٹ کیجئے غروب آفتاب کا، اگلے برس اسی تاریخ کو سورج کو کہو 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ صبح وقت نوٹ کیجئے طلوع آفتاب کا، اگلے برس 27 جنوری 2023 سورج کو کہو وہ پچھلے برس وقت میں نے نوٹ کیا تھا 1 منٹ پہلے طلوع ہو کے دکھا۔ یہ بغاوت نہیں کر سکتا، یہ زمین و آسمان کا نظام بغاوت نہیں کر سکتا۔ جہاں اللہ نے مقرر کیا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ جہاں اللہ نے متعین کر دیا ہے اسی مدار میں ہے۔ قاضی کا جملہ ضائع نہ کرنا ملتان والو، اگر زمین و آسمان کے نظام نے رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ اپنی الوہیت کی دلیل زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ اگر صحابہ نے پیارے آقا کے بعد گمراہ ہونا ہوتا، اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیب کروں گا معاشر تک روحی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں روح بدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں گزرے کی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق جار صحابہ کا۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ میں اگلا جملہ بولنے چلا ہوں، سب کو تکلیف نہیں دوں گا، صرف اس کو تکلیف دوں گا کہ اس پہ مسکرانا جس کی اماں نیک ہے ابا ایک ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد صحابہ، اور اس عمارت کی سنگ بنیاد ہے ابو بکر۔ اس کی سنگ بنیاد ہے ابو بکر۔ آج یہاں پر کسی نے ادارے کی بنیاد رکھنی ہو، اپنے گھر کی بنیاد رکھنی ہو، تو ہم کہتے ہیں مرشد کو بلا کے لائیں، پیر کو بلا کے لائیں، حضرت کو بلا کے لائیں، قائی صاحب کو بلا کے لائیں، مجاہد صاحب کو بلا کے لائیں، قریشی صاحب کو بلا کے لائیں، برکتیں ہو جائیں۔ پہلی اینٹ رکھنی ہے، یہ وہ اسلام کی پہلی اینٹ ہے جسے حضور نے خود رکھ۔ بولیے 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 بولیے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے، بلکہ ایک اور جملہ بولتا ہوں، یہ پچھلے اسی دن میں نے کراچی میں یہ جملہ بولا، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمارے تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں، پھر گشت کرتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، پھر ایک دن چلتے ہیں، لوگوں کو جنہوں نے نام لکھوایا
انہیں بلانے کے لیے اسے کہتے ہیں وصولی. بے شک بے شک. کیا کہتے ہیں؟ کیا وصولی. پوری دنیا میں پھیل گئی تبلیغی جماعت. سبحان اللہ. بے شک. وصولیاں دیکھیے. میں نے کہا ہر جماعت کی وصولیاں لا تعداد. ہائے 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 کیا بات ہے قاضی کیا بات. ہر جماعت کی وصولیاں لا تعداد. ابو بکر میرے آقا کی پہلی وصولی ہے. اصلی بولو یار. ابو بکر میرے آقا کی پہلی وصولی ہے. پہلی وصولی. پہلی وصولی پہ شک کرتے ہو بے ایمانو؟ واہ قاضی واہ کیا بات. میرے آقا کی پہلی وصولی ہے ابو بکر. امان محمد ابو بکر. امین محمد ابو بکر. معین محمد ابو بکر. یمین محمد ابو بکر. یسار محمد ابو بکر. وزیر محمد ابو بکر. مشیر محمد ابو بکر. سپردار مہر نگین محمد ابو بکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بد سے بچائے ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے میرے قاضی. تھک گئے ہو؟ ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے. سبحان اللہ. ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے. پہلی وصولی ہے ابو بکر. پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا ابو بکر اس مجمع میں نہیں تھے. اللہ اکبر کیا ابو بات. بکر اس مجمع میں نہیں تھے. کپڑے کے تاجر تھے. کپڑا خریدنے کے لیے یمن گئے ہوئے ہیں. کسی ملک میں گئے ہوئے. اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے. دکان کھولی. گاہک بیٹھے. ڈیلنگ ہو رہی ہے. یہ کپڑا کتنے کا؟ اتنے کا. کتنے کا ملے گا؟ اتنے کا ملے گا. ہمیں کتنے کا؟ اتنے کا. ہم آگے کتنے کا بیچیں گے؟ ڈیلنگ ہو رہی ہے. باتیں ہو رہی ہیں. چھوٹے دکاندار آئے بیٹھے کہ اتنے میں حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر تو اگلے دن یہاں نہیں تھا. یہاں ایک بڑا عجب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا. ہاں. نہیں ابو بکر تجھے یوں بتاتا ہوں وہ جو تیرا یار ہے نا. میرے ساتھ بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے. بھائی وہ جو میرا یار ہے نا وہ جو تیرا یار ہے نا یار. اور سنیے یہ یاری آج کی نہیں. یہ یاری آج کی نہیں. پیارے آقا ہیں اپنے چچا ابو طالب کے پاس. حضور کی عمر مبارک ہے 12 برس. کتنی؟ 12 برس. چچا ابو طالب نے سفر کرنا تھا شام کا تجارتی سفر. پیارے آقا آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں. میں اکیلا گھر میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. اکتا جاؤں گا. اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ہاں ٹھیک ہے چلو. تھوڑی دیر کے بعد پھر آقا آئے. 12 برس. حضور کی عمر مبارک 12 برس. پھر آئے. چچا آپ کے ساتھ قریشی ہوں گے ہاشمی ہوں گے سردار ہوں گے وڈیرے ہوں گے. آپ اپنی مصروفیت میں رہوں گے. میں کیا کروں گا؟ اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لوں. اجازت ہو تو کون یار؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ. بڑی لمبی باتیں میں ایک جھلکی عرض کرنا چاہتا ہوں. قافلہ جا رہا ہے. راہب نے دیکھا نشانیاں اس نے دیکھ لی. یہ قافلہ کون ہے اور اس میں یہ بچہ کیا ہے؟ لمبی باتیں وہ باتیں نہیں سناتا. راہب کہتا ہے کل دوپہر کا کھانا آپ کا میرے ہاں. یہ سارے قافلے والے چلے گئے. دوپہر کا وقت شدت کی دھوپ. سارے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اور راہب پوچھتا ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ ہم اسے تو لے کر نہیں آئے. میں اپنی بولی چ کہنا راہب نے کیا ہوئے گا پھر تو انو بلایا کن نے. میری گلاں کچھ سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی. جاؤ تو انو بلایا کن نے. حضور کو بلا کے لائے. یہ درخت کے سائے میں پورا قافلہ اس انداز سے بیٹھا ہے کہ سایہ سارا تمام ہو چکا ہے. یوں اس انداز سے بیٹھا ہے. پیارے آقا وہاں آ کر بیٹھ گئے. یہاں درخت کا سایہ نہیں تھا. آج بھی وہ درخت موجود ہے. پیارے آقا وہاں آ کر بیٹھ گئے جہاں درخت کا سایہ نہیں تھا. سیرت مصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے لکھا. لیکن میں اپنے ذوق میں جملہ بولنا چاہتا ہوں. میرا ایک اپنا تخیل ہے. میں اپنے تخیل میں بول رہا ہوں.
درخت نے کہا مولا ذرا حرکت کی اجازت تو دے، حرکت کی اجازت تو دے، کیا کرنا چاہتا ہے تو؟ درخت نے کہا مولا میں ادھر ہونا چاہتا ہوں جدھر تیرا یار اپنے یار کے ساتھ بیٹھا۔ سبحان اللہ، یہ یاری اس وقت کی ہے۔ تو حکیم بن حزام کہتا ہے تیرے یار نے اعلان کیا میں نبی بن گیا۔ پیارے ابو بکر نے کپڑا سمیٹا نہیں، کپڑا اٹھایا نہیں، گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا، دکان کو بند نہیں کیا۔ ابو بکر اٹھے، دوڑے، سیدھے پیارے آقا کے دروازے پہ گئے، دستک دی، آقا باہر تشریف لائے۔ یار میں نے سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا میں نبی بن گیا۔ ہاں اللہ نے مجھے نبوت دے دی، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے، جبریل کو بھیجا ہے، جبریل وہی لے کر آیا ہے، میں نبی بن گیا، میں نبی بن گیا۔ ابو بکر نے ہاتھ اگے کیتا تے کیا سونیا پھر ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے تسی نبی بن گئے، میں امتی بن گیا۔ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قاضی، کیا بات ہے۔ جی میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ کیا بات ہے، کیا تھک گئے ہو؟ بہت وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی کون ہے؟ ابو بکر۔ کون ہے ابو بکر؟ کون ہے ابو بکر؟ کسی نے شیر خدا حضرت علی سے سوال کیا، اور ملتان والوں توجہ میری جانب رکھیے گا، تبصرے بعد میں انشاءاللہ بھی نہیں، فوری طور پہ نہیں، تبصرے بعد میں، ساتھ ساتھ یوں نہیں کرنا، تبصرے بعد میں۔ کسی نے شیر خدا حضرت علی سے سوال کیا، حضرت علی ہر سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتا، بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سن رہے ہو مجھے؟ بعض سوال علماء جانتے ہیں، بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں، ہر سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے آ کے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی ذرا یہ تو بتائیے کہ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب اس کے ذہن میں شرارت یہ تھی کہ حضرت علی جواب دیں گے حضور کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دروازہ تبھی کہا جب امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو جب یہ کہہ دیں گے کہ امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں تو پھر میں اگلی بات کر دوں گا کہ حضور نے فرمایا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ پھر میں اگلی بات کر دوں گا کہ امام حضور نے فرمایا اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ یہ شرارت تھی، حضرت علی سمجھ گئے اس کی شرارت کو۔ حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا فرمان ہے نا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، تو جس کا خود فرمان ہے وہ خود فرمان کے الٹ کیسے کر سکتا ہے؟ حضور نے ہی فرمایا نا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ واہ قاضی واہ، کیا بات ہے، واہ پوری میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں ہر ایک بات کو کھولوں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج تک قاضی کھول دے، واہ آج تک قاضی کھول دے۔ پیارے آقا حجرے میں آرام فرما ہے، صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو ہے، پیارے آقا خاموش،
दूसरी दफ़ा फिर सहाबा पहुंचे, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका खामोश। जब तीसरी दफ़ा पहुंचे सहाबा, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। हालांकि ये सारे मस्जिद नबवी में थे सहाबा। कौन थे? कौन थे? कौन थे? मेरे जुमले को समझिएगा खुदारा, कौन थे? सहाबा का लफ्ज भी तो हुजूर बोल सकते थे, लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, नास नास। हाय हाय हाय, क्या बात है। यही तो वो जुमला है जो अल्लाह ने अपने खलील के बारे में फरमाया, इन्नी जायो का लिन्नास इमामा। यही तो वो लफ्ज़ है जो प्यारे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर फरमाया था, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। जो भी बंदे का पुत्र है मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। यहाँ भी आका ने फरमा दिया या अय्युहन्नास, सहाबा के बात नहीं की, या अय्युहन्नास लोगों को बता दिया। मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को मुसल्ले पे खड़ा करके कि मेरी पूरी जमात पैगंबर में मेरे महबूब से ना कोई आगे है ना कोई बराबर है, और हुजूर ने मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करके बतला दिया। इस वक्त जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, या अय्युहन्नास कहकर मैंने क़यामत तक के लिए जिन्हें नबूवत के लिहाज पर दावत दी है, उन तमाम पूरी उम्मत में ना कोई मेरे अबू बकर से आगे है ना कोई मेरे अबू बकर के बराबर। लोगों को नमाज पढ़ाए, अबू बकर को कहो। हज़रत आयशा मौजूद हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं, अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह मेरे अब्बा बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि आपके मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। फरमाया अबू बकर ही पढ़ाएं, अबू बकर ही पढ़ाएं। एक मौका ऐसा भी आया कि सहाबा ने हज़रत उमर को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, सफ़ें बन गई, इकामत हो गई। हज़रत उमर ने अल्लाह अकबर कह दिया, आवाज़ जैसे ही हुज़ूर रसूल में पहुंची, प्यारे आका समझ गए अबू बकर की आवाज़ नहीं है, पर्दा हटा के फरमाया ला